اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے عافیت طلب کرنے کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم شدہ دعاؤں کو رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر مطلق ہونے پر کامل یقین ہو۔ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان کسی ضدی اور موذی مرض میں مبتلا ہو جائے اور صحت حاصل ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہو، علاج معالجہ کی غرض سے ڈاکٹروں اور طبیبوں سے تنگ آ چکا ہو، تو اسے چاہیے کہ ان دعاؤں کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی کو دن میں 7 مرتبہ چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے پیے یا مریض کو پلایا جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ موذی اور ضدی امراض سے شفا یابی عطا فرمانے پر قادر مطلق ہے۔ ان دعاؤں کا اردو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف دعائیہ کلمات کے معنی اور مفہوم کو عیاں کرنے کے لیے درج کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہو جائے۔ میں نے اپنے ناظرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتب احادیث کا حوالہ بھی درج کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص عربی نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ دن میں 1 مرتبہ ان دعاؤں کو سن لیا کرے۔ ان عظیم البرکت دعائیہ کلمات کے سننے سے سننے والے کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نوٹ: اگر کسی قاری کو اس کی PDF فائل چاہیے تو وہ مجھے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کرے، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی فوراً فائل سینڈ کر دی جائے گی۔ واٹس ایپ نمبر +92 321 450 2183۔ جن دوستوں کے پاس واٹس ایپ کی سہولت میسر نہ ہو تو وہ نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اعجاز القرآن یوٹیوب چینل سے وابستہ رہیں۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے ختم ہو جانے، تیرے ناگہانی عذاب اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری واجعلہ الوارث منی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے جسمانی طور پر عافیت نصیب کر، میری بصارت میں عافیت نصیب کر اور اسے میرا وارث بنا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا بردبار اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو عظیم عرش کا پروردگار ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ اے اللہ، تو میری مغفرت کر دے، تو مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ، تو مجھے رزق عطا کر، تو مجھے عافیت نصیب کر۔ میں قیامت کے دن کی حالت کی تنگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روآتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تیری معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے مال اور اپنے اہل خانہ میں
تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری قابل ستر چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا اور میرے اندیشوں سے مجھے امان میں رکھنا۔ میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، میرے اوپر سے میری حفاظت کرنا۔ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ نیچے کی طرف سے مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ، میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت نصیب کر، مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور مجھے رزق نصیب کر۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، جنہیں تو نے ہدایت نصیب کی ہے ان میں مجھے بھی ہدایت عطا کر، اور جنہیں تو نے عافیت عطا کی ہے ان میں مجھے بھی عافیت عطا کر، اور جن کا تو والی بنا ہے ان میں میرا بھی والی بن جا، اور تو نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت رکھ دے، اور تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو نگران ہو وہ کم تر نہیں ہوتا، اور جس کا تو دشمن ہو وہ غالب نہیں ہوتا۔ تو برکت والا ہے اے میرے پروردگار، اور بلند و برتر ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک عظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کے بارے میں معافی اور عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری پوشیدہ چیزوں کی پردہ پوشی رکھنا اور مجھے خطرات سے امن عطا کرنا۔ اے اللہ، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت کرنا، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے نیچے کی طرف سے ہلاکت کا شکار کر دیا جائے۔ اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا لکا مماتہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظہا وان امتہا فاغفر لہا۔ اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ، تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اسے موت دے گا۔ اس کی زندگی اور موت کا تو مالک ہے۔ اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر موت دے تو اسے بخش دینا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، تو ہمیں اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا کر دینا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔